کہ ان کے لوگوں نے جب جہاد سے انکار کیا یا بیماری کے ڈر سے وہ ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پر آ گئے جن کی تعداد 10,000 سے بھی زائد تھی، سب پر موت آ گئی ہے نا، پچھلے ہفتے آپ سن چکے ہیں۔ پھر ایک نبی کے دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کیا کر دیا، زندہ کر دیا۔ بات چل رہی تھی ہے نا۔ تو اسی طرح وہ لوگ غلام بنا لیے گئے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ غلام بنا لیے گئے تھے، اور ان کا جو اپنا علاقہ تھا، اپنا جو وطن تھا ہے نا، اس پر دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ شروع میں انہوں نے کہا بھی اللہ کے رسول جو اس وقت موجود تھے کہ نبی آپ ہمارے درمیان کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، منتخب کر دیجئے، تاکہ ہم اس بادشاہ کے سربراہی میں ہے نا، اس بادشاہ کے جھنڈے تلے ہم ان لوگوں سے مقابلہ کریں جنہوں نے ہمارے زمینوں اور ہمارے گھروں میں قبضہ کر لیا ہے۔ پہلے تو اللہ کے رسول نے سمجھایا بھی کہ کیا اگر ہم ایسا کریں گے تو تم ساتھ دو گے ہے نا، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال تولوا الا قلیلا، کہ اگر ایسا تو نہیں کہ اگر تمہارے اوپر تمہارے کہنے ہی کی وجہ سے اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو تم کہیں پیٹ پھیر کر بھاگ تو نہیں جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کہا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم سے ہمارا گھر چھین لیا گیا، ہمیں اپنے بال بچوں سے دور کر دیا گیا، ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں، ساری بات ہوئی۔ پھر ہوا بھی یہی کہ جب ایک بادشاہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ یار ایک ایسا بادشاہ ہمارے بیچ میں منتخب کیا گیا کہ جو غریب ہے، وہ ساتھ کیا ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، غریب ہے۔ تو یہ بات پیچھے سے چل رہی تھی آپ کے سامنے ہے نا۔ اور پھر اختلاف ہوا بادشاہ کو لے کے، طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، تو لوگوں نے اس میں چھ منگویا کی، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات آئی تھی جیسا کہ ہوتا ہے نا۔ تو پھر وقت کے نبی نے انہیں بتایا، سمجھایا کہ بھائی، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا۔ تابوت کے بارے میں بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے نا۔ یہ شروع زمانے میں بنی اسرائیلیوں کے پاس ایک تابوت تھا، وہ تابوت سکینہ کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، اور اس تابوت کے اندر کچھ تبرکات تھے، کچھ چھوٹی ہوئی چیزیں تھیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی اندر کچھ سامان تھا، البتہ اتنا تھا کہ وہ لوگ اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ بیچو بھائی وہ پنکھا بند کر دیا پیچھے والا، بیچو بھائی نے، قیام الدین بھائی، کتنا پیارا نام ہے قیام الدین، سب بولتا ہے بیچو، تو ہم بھی بول دیے بیچو، کیا بولا جائے دیکھیے گڑبڑ ہو گیا، کیا بول رہے تھے، یاد دلائیے۔ ہاں تابوت، ٹھیک ہے۔ تو شروع زمانے میں جو بنی اسرائیل یہ جب جنگ کیا کرتے تھے، یہ سب بات پچھلے ہفتے آ چکی ہے، میں جلدی سے دہرا دے رہا ہوں۔ تو یہ اس تابوت کو آگے لشکر کے سامنے آگے رکھ کر کے لڑتے تھے، اور اس برکت سے ان کو فتح بھی مل جایا کرتی تھی۔ تو جب یہ مغلوب ہو گئے، جب یہ غلام بنا لیے گئے، تو دشمنوں نے ان کا تابوت غائب کر دیا، تابوت غائب کر دیا، ٹھیک ہے، تابوت ہی غائب ہو گیا۔ اب تابوت غائب ہونے کے بعد سے جو ہے یہ لوگ بڑے ہمیشہ ہار جایا کرتے تھے اور ہزیمت ہو جایا کرتی تھی، ہوتے ہواتے۔ اب جب یہ دوسرا دور چل رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بادشاہ منتخب کیجیے اور ہم ان کے سرکردی میں لڑائی کریں گے وغیرہ وغیرہ، بادشاہ بنا دیا گیا۔ پھر جب ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ نہیں ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ اب پھر جو وقت کے نبی ہے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ان کو بادشاہ مان لو۔ اچھا کیسے مانو گے؟ دیکھو ان کی بادشاہت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو تابوت تھا نا تمہارے پاس جو تم سے چھین لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس تابوت کو واپس کر دیں گے۔ یہ معجزہ، یہ نشانی ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں اب مان لیں گے، اب مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو کہا گیا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اطمینان کی چیزیں ہیں، اور بقیہ چھوٹی ہوئی چیزیں ہیں، موسیٰ اور ہارون کی چھوٹی ہوئی چیزیں اس میں، اور جس کو فرشتے تمہارے پاس لے کر کے آئیں گے، اور اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ بات سن چکے، آج کا سبق دیکھیے۔ فلما فصل، یہ بات چل رہی ہے، اب سب کچھ ہو گیا، اب جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، ٹھیک ہے، توجہ رکھیے، یہ پچھلے ہفتہ سے اٹیچ یہ سبق ہے، تب آپ سمجھ پائیں گے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ نکلے، بڑھے، طالوت ایک بادشاہ منتخب ہو گیا، ٹھیک ہے، اتنا ذہن میں رکھیے گا۔ جب نکلے قالا، تو پھر طالوت نے کہا کہ بے شک اللہ ان اللہ مبتلیکم من نہر فمن شرب منہ فلیس منی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر کے ذریعے اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو کوئی اس نہر میں سے پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ مجھ میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر
کوئی ایسا جو چلو بھر پی لے. قالوا فشربوا منه الا قليلا منهم, لیکن ہوا یہ کہ فشربوا منه, اس نہر سے بہتوں لوگوں نے پانی پی لیا سوائے کچھ لوگوں کے. سب لوگوں نے, کچھ لوگوں کے سوائے سب لوگوں نے اس سے پانی پی لیا. فلما جاوزه, پھر جب وہ لوگ طالوت اور ان کے ساتھ ایمان والے ہے نا جب اس نہر کو پار کر گئے تو قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود, جو لوگ پانی نہر سے پی چکے تھے ان لوگوں نے کہا کہ یار آج ہمارے اندر جالوت, یہ جو طالوت کے مقابلے میں جن سے لوگ لڑنے جا رہے تھے ان کا نام جالوت تھا. جالوت دشمن قوم جو تھے, ان کے سربراہ جو ان کے لیڈر تھے ان کا نام جالوت تھا. تو طالوت کے قوم کے ان لوگوں نے جو پانی پی لیا انہوں نے کہا, جیسے نہر انہوں نے پار کیا, پار کرنے کے بعد کہا کہ یار طاقت لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, انہوں نے کہا کہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑائی کرنے کی طاقت ہمارے پاس آج نہیں ہے, ہمارے اندر نہیں ہے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, لیکن ان کے لشکر کے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی یقین رکھتے تھے ہے نا, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے کتنی ہی چھوٹی جماعت چھوٹے لشکر کو دیکھا کہ وہ اللہ کے حکم سے بڑے لشکر پر وہ لشکر غالب آ جاتا ہے. واللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی تشریح دیکھیے. ہوا یہ کہ یہ تو پچھلی بات ہو گئی, اب چلو اب بالکل ایک تیاری ہو گئی کہ اب جنگ کے لیے نکلنا ہے. تو بس آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ جوش میں بہت آدمی بھی کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے اب ہم لوگ کا جو وہ ہوا تھا, کہا نام ہے, ارے اجتماع جو ہوا تھا, پورا سب اٹھ کے چل گئے. آنے کے بعد ملاقات مشورہ تو چھوڑیے, نماز بھی غائب ہے. تو بسا اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں جوش میں. تو جب لوگ جنگ کے لیے نکلے تو راستے میں ایک نہر پڑا. اب یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی, سخت گرمی, مان لی کیسی گرمی پڑ رہی ہے, سخت گرمی کا زمانہ. وہ دونوں پنکھا بند کر دیے, ان کو نہ والا بند کر دیا, جس کو ہاں قیام میں دیکھیے 1 2 3 4 5 4 3 1 2 3 ہم بتلا رہے اس کو چالو کیجیے. رکیے ادھر دیکھیں میری طرف. 1 2 3 نمبر ٹپیے, 3 نمبر ٹپیے, ہاں ٹپیے, 4 نمبر ٹپیے, بس آ کے بیٹھ جائیے. پنکھا بند ہو کے رہے گا انشاءاللہ. ہو گیا, ٹھیک ہے. دیکھیے تو ٹھیک ہے. فلما فصل طالوت, تو راستے میں ایک نہر ہے. آپ لوگ اتنا پیچھے گئے, آگے بڑھیے جی, پیچھے لگ رہا دیوار توڑ دی. ارسلان آ گیا, راجو بھائی کا بیٹا آ گیا, شنواز نماز پڑھا کرو. مہیر کا ٹوپی پہن کے بیٹھ گیا, اپنا ٹوپی خرید کے پہنا کرو. آئیے ہنستے کھیلتے درس قرآن کو سنیے. فلما فصل طالوت بالجنود, ٹھیک ہے. تو اللہ کی آزمائش بھی نہر کے سے, سخت گرمی کا زمانہ تھا اور راستے میں پڑا نہر. تو اب یہاں پہ یہ دیکھنا مقصود تھا کہ لوگ بات ماننے والے کتنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو طالوت کا ادھر سے حکم آیا کہ کوئی پانی نہیں پئیں گے. ہاں, پھر ساتھ میں اجازت یہ بھی دی گئی کہ اگر کوئی بہت سخت پیاسا ہے تو ایک چلو, مٹھی بھر ایک چلو پانی پی لے. اور ہوا بھی یہی کہ پیاس مٹانے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. انسان کبھی کبھار ایک گھونٹ پانی پی لے, پیاس کا تعلق تو اللہ کی طرف سے نا. اللہ چاہیں گے پیاس لگ جائے گی, اللہ چاہیں گے پیاس مٹ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ ایک گھونٹ پانی پئیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو تر و تازہ کر دیں گے. اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو پورا سمندر آپ پی جائیے, پیاسے ہی رہ جائیے. تو یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا. پھر ہوا بھی یہی کہ جن لوگوں نے پانی پیٹ بھر کے پی لیا, پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا, ان کی ہمت ویسے ہی پست ہو گئی. جیسے ابھی آپ دیکھیں, جیسے وہ لوگ نہر کے پار ہوئے سب بیٹھ گئے, نہیں ہم نہیں لڑ سکیں گے, ہم سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو پانی نہیں پیے تھے یا چلو بھر پیے تھے, تو وہ چلو بھر پینا یا پانی نہیں پینا ہی ان کے لیے کافی تھا. اللہ ان کو بالکل تازہ دم کر دیے اور سیراب کر دیے, اور پھر یہ لوگ آگے بڑھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پیچھے نا, انہوں نے کہا کہ یار آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی. اب یہ لوگ پیچھے رہ گئے, تو اب تعداد کم ہو گئی نا. اب جب تعداد کم ہو گئی تو جو سچے پکے ایمان والے طالوت کے ساتھ تھے, سچے پکے ایمان والے جو اپنے طالوت کی بات جنہوں نے مانا اور پھر وہ آگے بڑھے, تو انہوں نے کہا, جب دیکھا کہ ایک بڑی تعداد جو ہے ہمارا ساتھ ان کا چھوٹ گیا, تب انہوں نے کیا کہا, قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, ان کے ساتھ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی یقین رکھتے تھے, ہے نا. انہوں نے کیا کہا, اب وہ آپس میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ نہیں تو کیا ہوا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ اللہ کے حکم سے غالب آتی ہے. مطلب کیا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کرنے والی ذات اللہ کی, اللہ ہی نے نکلنے کا حکم دیا ہے, سب کچھ اللہ کے ذمہ ہے نا. اور پھر آگے
آگے کیا بات آ رہی کہ واللہ مع الصابرین، کہ بھائی اللہ تو صبر کرنے والے جمنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو پھر اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. اب ایسا اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے بڑے کی طرف سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس میں کنتو پرنتو نہیں کیا جاتا. جب ایک حکم آ گیا تو آ گیا. اب اس میں کیوں کہا ہے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے نا، اللہ کا حکم تھا پانی نہیں پینا، نہیں پینا ہے تو نہیں پینا ہے، دماغ ہی اس میں نہیں لگانا تھا. جس اللہ، جیسا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھتے ہیں نا بھائی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوا جنگل میں چھوڑ دینا ہے. اب وہاں پہ اگر ابراہیم علیہ السلام دماغ لگاتے ہیں، ارے اللہ میاں آپ جنگل میں چھڑوا رہے ہیں، بچہ ہے، بچہ کی ماں ہے، وہاں پانی تانی کچھ نہیں، اگر یہ بات بحث کیا جا سکتا تھا. لیکن اگر بحث کرتے تو پھر وہ آزمائش اور امتحان میں کھڑے اترتے نہیں اترتے. آصف بھائی ٹیک چھوڑ دیے تو اچھا رہے گا، ایک طرف آصف ٹیک لگا ہوا، ایک طرف ریحان ٹیک لگا ہوا. آپ لوگ تو بوڑھے نہیں ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پر بات مان گئے. اور یہ بھی بات آئی کہ جب اما حاجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یار آپ تو باپ ہیں اور شوہر ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے صرف اتنا نکلا کہ اللہ کا حکم ہے. اور اما حاجہ رضی اللہ عنہ کا صرف اتنا سننا تھا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیے. جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور یہی واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ اس وقت بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے نا، قلنا یا نار کونی بردا، آگ میں ڈالا جانے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا جانے لگا، فرشتے آئے، فرشتے ہیلپ کے لیے آئے. اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بولیے، کیا میں آپ کی کوئی ہیلپ مدد کر سکتا ہوں؟ تو ہم لوگ ہوتے تو امیجن کیجیے، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. کہا کہ ابراہیم اللہ تو بالکل دیکھ رہے. کہا تو پھر آپ کہا ہے جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع اور نقصان نہیں کرے گا. اور دونوں واقعے میں دیکھیے، اس دونوں واقعے قرآن کے اندر ذکر ہے جی، کہ جب اللہ کہ نبی نے جب مطلب حالانکہ وہ مدد لے لیتے تو کوئی غلط بھی نہیں ہوتا، کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، کچھ اللہ کی طرف سے وہ بھی آئے تھے، لیکن ایمان دیکھیے. کہا کہ جب اللہ دیکھ رہے تو مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور ہوا بھی ہے کہ جیسے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اس آگ کی شدت بتاؤں تو کیا ہی کہنے، اتنی وہ آگ اتنی لمبی چوڑی آگ تھی، آگ تو لگا دی گئی، اب اتنا ہیوی آگ میں ابراہیم کو ڈالے گا کہ وہ الگ ماتھا کا درد ہو گیا جی. اس کے لیے ایک الگ ہتھیار اور منجنیق اسے کہا جاتا ہے، توپ طرح کا ہوتا تھا کہ بہت کئی کلومیٹر پیچھے سے توپ میں باندھ کر کے ان کو یوں پھینک کر کے مارا گیا تاکہ کوئی آدمی اس میں جھلس کر کے مر نہ جائے. تو یہ سب ہمارے سامنے ہے. پھر ہوا بھی ہے، اللہ کا اعلان آیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ آگ ہمارے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، ٹھنڈی ہو جائے گی. اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگتے ہیں جی، وہاں پانی کا تو کچھ کوئی عطا پتہ نہیں ہے نا بھائی، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، رگڑتے اللہ تعالیٰ ایسا پانی نکالتے ہیں. وہ تو آج بھی ہمارے سامنے، جسے ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں، ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ تو ان کو چاہیے تھا کہ بھائی جب طالوت جو اللہ کی طرف سے منتخب کرتا ہے، ایک بات ہمیں کہہ رہے تو مان لیجیے، نہیں مانے. معاملہ پھر آگے بڑھا تو وہ لوگ تو پیچھے رہ گئے، جنگ میں وہ لوگ شریک بھی نہیں ہو سکے، معاملہ پھر آگے بڑھا. تو یہ جو اچھے لوگ تھے، جو سچے پکے ایمان والے تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی بات مانی، اس میں سے پانی نہیں پیا، یا جو حکم تھا اگر کسی کو بہت شدید تقاضا ہے تو چلو بھر ایک مٹھی پی لے، ٹھیک ہے. اور یہ آگے بڑھے، ولما برزوا لجالوت وجنودہ. اب یہ چند لوگ ہیں، ولما برزوا لجالوت، جب ان کا مقابلہ ہوا جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ. برزا بالکل جنگ شروع ہو جانا اور سب کچھ ہو جانا. ولما برزوا، یہ لوگ آگے بڑھے لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے، یہ جالوت کیا ہے میں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو. جالوت اس کے لشکر کے ساتھ جب یہ لوگ آگے بڑھے، اب دیکھیے، اب ان کی دعا بھی دیکھیے، ہے نا. اب دعا بھی دیکھیے، دعا کیا ہو رہی ہے. یہ لوگ نیک لوگ دعا کر رہے ہیں، ربنا افرغ علینا، اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجیے. ترجمہ یہ کریں، اللہ ہم کو صبر دیجیے، نہیں ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجیے، یعنی خوب صبر عطا فرمائے. بے صبری کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہے، جان چلی جائے ہمارے آگے. دیکھو وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو جما دیجیے. سبحان اللہ، ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجیے اور ہمارے قدموں کو جما دیجیے. اور ساتھ میں وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافر قوموں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے. ہم اپنے ہتھیار پر اور ہم اپنی طاقت پر نہیں اتراتے اللہ، کہ آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. تو اللہ ہی کی طرف سے اشارہ تھا کہ آپ آگے تو بڑھے، باقی سب کچھ ہمارے ساتھ ہے. آگے دیکھیں، پھر ہوا بھی یہی کہ فہزموہم بإذن اللہ، ایمان والوں نے جالوت اور ان کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دیا، اللہ کے حکم سے شکست دے دیا. وقتل، اب یہ دیکھیے، وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. اور داؤد علیہ السلام
اب دیکھیے اب یہاں سے ایک نئی بات آپ کے سامنے آ رہی. داؤد علیہ السلام ہے نا, داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا, ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس میں ہوا یہ کہ جو آپ جالوت سن رہے ہیں نا, یہ اپنے قوم کا بڑا جڑی, بڑا بہادر, بڑا جنگجو, بڑا سپہ سالار اور بڑا قوی طاقتور تھا. ایسا طاقتور کہ جب میں تیاری کر رہا تھا تو 15-20 دن تک یہ آ کر کے للکار رہا تھا, بنی اسرائیلیوں کو یہ للکار رہا تھا, ہے کوئی ہمت والا آئے آگے تو بڑھے, 2 ہاتھ تو ہم سے کرے. جب یہ چیختا اور چلاتا تھا, جب یہ چیختا اور چلاتا تھا تو لوگ آگے آنے کے بجائے اور کیا کرتے تھے, پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے. ایسا اس کا روب اور دبدبا تھا. تو اس جنگ میں داؤد علیہ السلام کے 3 بھائی پہلے سے تھے. داؤد علیہ السلام کے 3 بھائی پہلے سے تھے. داؤد علیہ السلام کے ابا بوڑھے ہو گئے تھے, بیمار ہو گئے تھے, اور یہ 3 بھائی میں سب سے چھوٹے چوتھے نمبر پہ تھے. تو ابا نے داؤد علیہ السلام کو بھیجا کہ ذرا دیکھ کر کے آؤ تمہارے 3 بھائیوں کا کیا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ آنے لگے اور جب یہاں پہنچے تو دیکھ رہے یہ کیا دیکھ رہے یار, یہ تو سب لڑائی ہو کہاں رہی ہے, سب تو ڈرے سہمے ہیں سب. اور یہ جالوت جو ہے بار سب کو لڑکار رہا ہے, کوئی ہمت والا آئے. چونکہ پہلے جنگ میں ہی ہوتا تھا نا کہ پہلے 1-2 آدمی ہے نا, 1-2 آدمی, پھر دوسرا تیسرا, اور پھر اس طرح سے چیزیں شروع ہوتی تھی. تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جھولا تھا, اور راہ چلتے چند اینٹا پتھر, ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں اینٹا پتھر, کھپٹا وغیرہ اٹھا کر کے, نہیں بچے لوگ جو اپنا جھولا وغیرہ بچوں کا دیکھیں گے کھیلنے ولنے کا سامان, اسے کبھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا بیگ کو کھول کر کے دیکھے گا تو ہنسی بھی آتی ہے. ہم لوگ بھی کیے گے بچپن میں, ہنسی آتی ہے. تو اینٹا پتھر وہ لے لیا, وہ اس ٹائم بہت بڑے بھی نہیں تھے وہ. اور جب انہوں نے دیکھا کہ جالوت بار بار سب کو دعوت مبارزت دے رہا ہے کہ بالکل للکار رہا سب کو, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں. سب پکڑ میں تم بڑکا سورما بہادر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا, تم کیا اگلے آگے, سب بڑے پیچھے کر دیا ان کو. اب یہ لوگوں سے اصرار کرتے رہے, ضد کرتے تھے, ہم اللہ کا نام لے کر کے جا رہے ہیں, ہم کو جانے تو دیجیے. جب ہوتا رہا تو داؤد علیہ السلام کو اجازت مل گئی. پھر آگے بڑھے, جھلوا سے پتھر نکالے, ایک پتھر مارے, وہ پتھر آر پار ہو گیا, وہیں پہ مر گیا. دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے نا. اپنا جھولا سے پتھر نکالے, ایک نشان. ابھی آم کا موسم ہے, ٹنیا سب دیکھتے ہیں, جس کے گھر میں آم کا گاچھ ہے اس کو عاجز کر دے گا, کپڑا سب اس کا چھتا سب توڑتا ہو جائے گا. تو نکالے, بالکل وہ پتھر اندر جا کے گھس نہیں گیا, آر پار ہو گیا پتھر, دماغ کا بالکل آر پار ہو گیا, اور وہیں پہ وہ جو جالوت تھا وہیں گر پڑا. اور پھر داؤد علیہ السلام آگے بڑھے ہیں اور اسی کی تلوار لی, اس کی گردن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھیے, وقتل داؤد جالوت. اب سمجھ میں آیا کہ داؤد نے علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اور پھر بعد میں ابھی یہ طالوت تھے نا, تو ابھی طالوت کو نبوت تو نہیں ملی, بس ان کو ایک بادشاہ بنا دیا گیا تھا. لیکن یہ واقعے کے بعد پھر بعد میں یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. پھر یہ ہوا کہ وآتاہ اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو الملک, بادشاہت بھی دی اور حکمت یعنی نبوت بھی عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء, اور اللہ نے ان کو وہ بہت سی باتیں سکھائیں جو اللہ نے چاہا. پھر اور بھی جب انشاءاللہ ہم لوگ 23واں پارہ میں پہنچیں گے تو داؤد علیہ السلام کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ اللہ نے کیسی حکومت عطا فرمائی تھی, اور کیسا بالکل آپ جو ہے نا وہ لوہا وغیرہ جو ہوتا ہے نا, لوہا وغیرہ کو پگھلا کر کے جو جنگی اور حرب کے سامان ہوتے ہیں, پہلے جو ہوتا تھا زرہ ہے اور شیشہ کی چیزیں, لوہے کی چیزیں جو پہنی جاتی تھی, وہ تمام چیزیں سب بنایا کرتے تھے. وعلمہ مما یشاء, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چاہا باتیں سکھائیں بتائیں. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل العالمین. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعہ دفاع نہ کرتا تو زمین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتی. کیا مطلب کہ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے, وقتی طور پر وہ بڑی سپر پاور ہے, بالکل ایک دم دنیا کے نقشے میں, دنیا کے اعتبار سے وہ بڑا جنگجو ہے اور بڑا اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے, باپ بن رہا وہ اپنے آپ کو. لیکن اللہ چشمے زدن میں پھر دوسرے ہی لوگوں کو کھڑا کرتا ہے اور جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے, اور وہ اب تک جو اپنے آپ کو سپر پاور, سپر طاقت سمجھتی ہیں, جو قومیں یا جو لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ذریعے ان کو کیا کرتا ہے, شکست اور خطا فرماتا. ہم جب دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو شروع سے آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اور بعد میں بھی جب ہم دنیا کا نقشہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو دنیا میں بہت سے ایسی قومیں آئیں کہ جن کی حکومت تھی,
جن کی طاقتیں تھیں، جن کی سلطنتیں تھیں، سب کچھ تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان کا سورج کبھی ڈوبے گا ہی نہیں، ایسا لگتا تھا کہ ان کا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا، ان کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، اور بے شمار واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی قوم یا کوئی قبیلہ ایسی طاقتور ہو جائے کہ اس کی حکومت یا اس کی طاقت ختم ہی نہ ہو تو دنیا کے اندر تو فساد برپا ہو جائے گا نا، وہ تو سارے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیں گے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعہ بعض لوگوں کا دفاع نہ کرے، یعنی کہ اب جو مضبوط ترین لوگ ہیں دنیا کے اندر، جو ظالم لوگ ہیں، جو ظالم قومیں ہیں، جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ اسی دنیا میں سے کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، کچھ ایسے قوموں کو کھڑا کرتے ہیں جو ان کو کیا ہے کہ شکست و ریغ کر دیتے ہیں، ان کا قلع کما کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو کیا ہے کہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ عَلَى الْعَالَمِينَ دنیا والوں پہ بڑا ہے، اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ کا کرم ہی تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے یہ اس آیت کو دیکھیے، تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، دیکھیے اس کو، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر یہ جو اوپر جو آپ مسلسل جو آپ آیت نمبر 243 سے جو سن رہے ہیں، یہ جو آپ پچھلے ہفتے سے سن رہے ہیں، کچھ لوگ ہے نا، پھر ان کا گھروں سے نکلنا، ان کا موت آ جانا، پھر اللہ کے حکم سے زندہ کیا جانا، یہ سب واقعات تو اللہ کے نبی کے زمانے سے بہت پہلے کے ہیں، ہے نا۔ اور جس نبی کا معاملہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جی نہ کوئی اسکول مدرسہ گئے، رسمی طور پر بھی نہیں گئے، اسکول مدرسہ بھی نہیں گئے، نہ آپ کے گھر میں کوئی آ کر کے آپ کو بتایا سکھایا ہے، نہ کبھی آپ کسی آدمی سے ہوم ٹیوشن، آپ کہہ لیجیے ٹیوشن بھی نہیں گئے، آپ کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، پھر بھی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے یہ باتیں جو لوگوں سے کہلوا رہا ہے، یہ آپ کے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی صہیب لوگ بیان سن لو یار، نہیں سننے کا من ہے تو یار خام پر سامنے مت بیٹھا کرو، نہیں سننا ہے بدماشی کرنا ہے تو دایاں بایاں بیٹھا کرو۔ تلک آیات اللہ نتلوہا، اور یہ اللہ کی آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیت ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر یعنی آپ کو ٹھیک ٹھیک بیان کر کے بتایا ہے، بالکل یہ بالحق، یہ ٹھیک ٹھیک، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں کسی غلط اور غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تلک آیت اللہ، جو اوپر تمام باتیں بتائی گئی ہے، یہ باتیں یہ واقعہ اپنے آپ میں ایک نشانی، اپنے آپ میں ایک نشانی کیسے ہے کہ یہ بات کب کی ہے؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بہت پہلے کی۔ یہ بات علم کسی کے علم میں بھی نہیں آیا، یہ بات ایسی بھی نہیں ہے کہ ہاں بھائی چلو تب سے تاریخ چلی آ رہی ہے، تاریخ میں تاریخ اس کو کتاب نہیں، کچھ اس وقت کے کوئی لوگ موجود ہی نہیں ہے، اس کتاب کو ان واقعات کو کتاب میں یا قلم میں لکھ کر کے رکھا بھی نہیں گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا جو کنیکشن ہے، جسے نبوت اور وحی کہتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ہیں جسے اللہ تعالیٰ آپ پر یعنی آپ کے سامنے یعنی آپ پر ٹھیک ٹھیک جو ہے نا سناتے ہیں اللہ آپ کو قرآن کے ذریعے۔ اور وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر یہ تردید جن لوگوں کے دماغ میں یہ اشکال ہے کہ آپ نعوذ باللہ آپ نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ آپ رسول نہیں ہیں، تو یہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کے واقعات آپ اس وقت میں بتلا رہے ہیں جب کہ آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اور پھر اس اشکال کو دور کیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیجئے معاملہ یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ رسولوں میں سے، آپ پیغمبروں میں سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، الحمدللہ دوسرا پارہ مکمل ہوا، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول ہے، اب رسول تو بہت سارے ہیں، ہے نا، تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول ہے، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ بہت سارے رسول کا تو معاملہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے بات کیا نے ڈائریکٹ بات کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام جن کا نام ہی کلیم اللہ ہے، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے درجات کو اللہ نے اور بڑھایا۔ یہ اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ بعض انبیاء اور رسول کی فضیلت بعض کے مقابلے بعض کی فضیلت بعض کے مقابلے میں تو زیادہ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے وہ تمام انبیاء پر سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کچھ تو ایسے جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم، اور بعض ایسے کہ ان کے درجہ رفع اونچا کیا، درجات
درجات کو، یعنی ان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرمایا. اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں عطا فرمائے. واضح نشانیاں سے مراد یہاں پر معجزات بھی ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بہت سارے معجزات، اور یہ معجزات اللہ کی طرف سے نشانیاں ہی ہوتی ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا اللہ کی بات کو ماننے والے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کی تائید کی روح القدس کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے. کیا مطلب؟ وَأَيَّدْنَاهُ، جب یہ اپنے زمانے میں آئے تو یہودی لوگ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچا، حتیٰ کہ وہ ان کو مار دینے کے در پہ تھے، قتل کر دینا چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ لگا دیا کہ آپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کیجیے. اور ایک چیز یہاں پہ سمجھنے میں ہے کہ قرآن کے اندر جہاں تمام انبیاء کا ذکر آیا ہے تو نبی کا نام لیا گیا، موسیٰ، ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہارون وغیرہ جہاں بھی ہے نام لیا گیا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو اکثر بہت وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہے نا، عیسیٰ بن مریم. حتیٰ کہ قرآن کے اندر ایک سورہ ہے جس سورہ کا نام بھی ہے مریم، 16 پارہ کے اندر. تو یہ دراصل یہ جو عیسائیوں کا جو ایک نظریہ تھا اور یہ خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا نظریہ تھا، اللہ کے بیٹے ہیں. اور ان کا یہ نظریہ تھا، اس کو اس لیے کہتے ہیں، غور سے سنیے گا تو یہ سب بہت اہم سبق ہے، آپ کے ذہن میں بات رہے گی. عیسائیوں کا یہ نظریہ، اور آج بھی ان کا یہ نظریہ تھا کہ عیسیٰ، ایک نظریہ تو ڈائریکٹ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی کے شکل میں دنیا میں آ گئے. جیسا کہ بہتوں کا عقیدہ ہوتا ہے نا کہ یہ اوتار بن کر کے آئے ہیں، یہ دراصل وہی ہے، اور یہ جو ہے نا فلاں شکل لے کر کے آ گئے. بات سمجھا نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ وہی ہے، بس شکل لے کر کے آ گئے. اسلام کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے. تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دراصل اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے ہم عیسائیوں کے گناہ کو، گندگی کو معاف کرنے کے لیے اپنے بیٹا کو دنیا میں بھیجا، اور بھیج کر کے ان کو قتل کروایا جو سولی پہ ان کے خیال کے مطابق، یعنی عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے. ہمارا عقیدہ جو قرآن ہمیں دیکھیے آگے بہت وضاحت کے ساتھ ہے، یہ سب بہت اہم عقیدہ ہے، ان باتوں کو سیکھیے اور سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عیسیٰ بن مریم کو آسمان کی طرف کیا کر لیا، اٹھا لیا. یعنی جب یہودی لوگ ان کو لے کر کے گئے، ان کا تو یہ خیال تھا کہ ہم ان کو کیا قتل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرح، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ میں تم کو وفات دینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور میں تم کو اپنے طرف اٹھانے والا. بہت وضاحت ہے قرآن. لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل کر دیے. تو اب جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور بیٹا کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، بھیج کر کے قتل کروایا، اور یہ قتل کروانا دراصل ہم لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ یہ دراصل پھر سمجھیے اللہ نے، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کا آستہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا، بھیج کر کے کیا کروایا، قتل کروایا. اور یہ قتل اس نے کروایا تاکہ ہم جو پورا عیسائی برادری ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو. اب ان کا خیال یہ کہ ہم لوگ دنیا میں ہے تو ہیں، جب مر کے وہاں جائیں گے تو سیدھا کہاں جائیں گے؟ جنت. یہ ان کا باطل عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، اسی عقیدے کی تردید کے لیے توجہ رکھیے گا یار، کچھ لوگ ڈسٹرب کرے، سنیے دھیان سے سنیے، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بات نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ. اسی عقیدے کی تردید کے لیے اللہ نے بار بار کہا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، کہ یہ عیسیٰ وہ عیسیٰ جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعنی یہ جو ذہن بنا ہے نا کہ اس کو اور بھی بہت جگہ میں 6 پارہ کے اندر کئی جگہ اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ یہ جو عیسیٰ بن مریم ہے یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. بعضوں نے کہا کہ وہی اللہ ہے، بعضوں نے کہا کہ وہ اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے بیٹے ہیں، بعضوں نے تو ان کے اماں مریم کو بھی اللہ کہہ دیا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو قرآن میں اکثر جو ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا لفظ ہے، کسی بھی نبی کا جب ذکر آیا، موسیٰ کا ذکر آیا تو ان کے ابا یا اماں کا ذکر نہیں آیا لفظ کے ساتھ. لیکن جہاں جہاں عام طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا وہاں پہ ابن مریم کو خاص طور سے لایا گیا. کیوں لایا گیا؟ تاکہ یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس عقیدے کی تردید ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے ایمان والو؟ تو یہ چیز ہے.
پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات دیے. بھیا بہت سے معجزات تھے کہ آپ جن کو کوڑھی کی بیماری ہو جاتی تھی آپ اللہ کا, اس کو بھی 7واں پارہ میں اللہ نے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت سے معجزات تھے. آپ مردہ کو زندہ کر, اور سب جگہ پہ کہا گیا باذن اللہ باذن اللہ. یہیں پہ آگے بات آ رہی ہے. دیکھیں جب وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. ٹھیک ہے نا, جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے نا, اور جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا, عیسیٰ ابن مریم ہوگا, وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, وہ دنیا آخرت میں بڑا نیک ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. اور اس کی نشانی کیا بتائے گی, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, وہ گود میں بات کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. اس کو اور سورہ طٰہٰ میں سورہ مریم میں ہی اور تفصیل کے ساتھ کہا گیا وَقَالَ مِنَ النَّاسِ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ. مریم علیہ السلام نے کہا کہ قالت ربی, اے ہمارے اللہ, أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ, ہمیں لڑکا بچہ کہاں سے ہوگا, ہمیں تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے. قال كذلك اللَّهُ يخلق ما يشاء, کہا گیا کہ بس یہ اللہ کی طرف سے, اللہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے کن ہو جا فیکن ہو جاتا ہے. اور پھر ایک جگہ اور یہ اوپر ہی یہاں پر بات آئی کہ اے مریم اگر تجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہوگا, تو تجھ سے پہلے اللہ نے آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے, اور آدم کے ساتھ جو اماں حوا پیدا ہوئی وہ بھی کسی باپ کے ذریعے تو نہیں پیدا ہوئی, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اور پھر آگے بتایا گیا وہ عالم الکتاب الحمد بتاؤ, یہ آگے انی اخلق, پھر آگے جب بات چلی تو ان کی صفات بتائی گئی کہ انی اخلق لکم من الطین, کہ میں تمہارے لیے الطین کہت الطیر, مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور پھر اس میں ایک پھونک مارتا ہوں, پھر وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے. اور میں اکمہا والابرصا, اکمہا والابرصا, کوڑ اور ابرص دو طرح کی بیماری, ایک جس میں چمڑا وغیرہ سادہ ہو جاتا ہے اور کوڑ جس میں پورا بدن میں زخم ہو جاتا ہے, ان دونوں کو کیا کرتا ہوں میں اللہ کے حکم سے میں ٹھیک کر دیتا ہوں. وہ عقیل موتا, اور مردوں کو اللہ کے حکم سے کیا کرتا ہوں زندہ. وہ ينبئكم بما تعملون, اور پھر آگے تک بات چلی. ٹھیک ہے, تو اس ذہن کو, چونکہ ہم سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے, یہ سب موٹی موٹی باتیں جو ہم درس قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں, کبھی جب ہم دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہمیں ملیں گے تو جب ظاہر سی بات ہے نا, ہم یہ بات اس لیے بہت زور سے کہہ رہے ہیں نوجوانوں کہ جب آپ باہر چلیں گے پھریں گے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں. لیکن جب آپ پہلے سے جانے رہیں گے, اپنے قرآن کی باتوں کو جانے رہیں گے, بوجھے رہیں گے, تو آپ وہاں پہ بات کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. کہا گیا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی تائید کی. تائید سے ہم مراد اللہ نے عیسیٰ بن مریم کی حفاظت کی روح القدس یعنی فرشتے کے ذریعے. فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے کیا ہے سردار ہے. آگے دیکھیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. ٹھیک ہے, پھر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام بہت سے رسول آئے. جب رسول تھے تو رسول ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے, معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا, اور رسول کے جانے کے بعد پھر یہ لوگ گڑبڑا جاتے تھے, پھر یہ لوگ گناہ اس طرح گندی چیزوں میں لگ جاتے تھے. اسی کی طرف اشارہ ہے, اگر اللہ چاہتے تو ان انبیاء کے بعد وہ لوگ حق کے پہنچ جانے کے بعد قتل و غارت گری نہیں کرتے, لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا, تو ان میں سے کچھ لوگ تو مومن ہوئے اور کچھ لوگ غیر مومن ہوئے. کیا مطلب کہ دیکھیے اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے, اللہ اگر چاہتے تو تمام دنیا کے تمام لوگوں کو ایک کلمہ پہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ اللہ سب کو ایک ہی کلمہ پہ جمع کر دیتے, سب کو ایمان والا بنا دیتے. اللہ کر سکتے تھے, اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا. لیکن یہ جو دنیا کے اندر الگ الگ چیزیں ہیں, دراصل آگے اور آپ کے سامنے بات آئے گی کہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ, یہ دنیا کیا ہے امتحان اور آزمائش کی جگہ. جیسے بچہ ایگزام ہال میں ایگزام دیتا ہے, اور ایگزام وہی تو پوچھا جاتا ہے جو سال بھر پڑھا گیا. اگر کوئی ایگزام دینے والا یہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی, جو پڑھا گیا وہی تو ہے, تو ہم اس کو بغیر دیکھے کیوں دیں, ہمارے سامنے دیکھ کر کھول کر کے رکھ دیں, ہم دیکھ کر کے دے دیں گے, وہ امتحان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جو دنیا بنایا, دنیا بنانے کا جو اصل پرپز ہے, مقصد ہے امتحان اور آزمائش ہے. امتحان اور آزمائش ہے, تو اس امتحان اور آزمائش کے لیے ضروری تھی کہ یہاں پہ اچھائی بھی ہو, برائی بھی ہو, اور ایمان بھی ہو, ایمان کے علاوہ کفر بھی ہو. اب اللہ نے جو انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, اور ان کے ساتھ جو آسمانی کتابیں آئیں, اور پھر اللہ نے جو خود انسان کے اندر عقل و شعور رکھا, انسان ان عقل و شعور سے, ان انبیاء کی تعلیمات سے, ان آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے اچھائی برائی کا انتخاب کرے. کہ جس طرح موٹی سی چیز ہے, ہم پانی پیتے ہیں, پیتے ہیں پیشاب میں, تو اب یہ ہم پیشاب نہیں پیتے ہیں, یہ فرق ہم کہاں سے کر رہے ہیں. ایک جانور ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے, اس کو شاید اتنا فرق پتہ نہیں چلتا یہ پانی ہے یا پیشاب ہے. بات سمجھا رہے,
ہمارے سامنے کھانے کی دو چیز رکھی ہوئی، ایک گندی چیز ایک اچھی چیز، ہم کیا کھائیں گے؟ اچھی چیز۔ یہ فرق ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ کل قیامت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا اور ہم تک تو دعوت ہی نہیں پہنچی۔ نہیں، آگے اور آپ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ اللہ نے بالکل حق کو واضح کر دیا اور باطل کو واضح کر دیا۔ اور سب سے بڑی دلیل عقل، جس عقل کے ذریعہ ہم اچھائی اور برائی کی تمیز کرتے ہیں، اس عقل کے ذریعہ ہم یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس سورج کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، زمین کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو سورج صبح کو نکلتا ہے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے اور شام ہوتے ہی سورج کیا ڈوب جاتا ہے، اس کا خالق کون ہے؟ آسمان کی بلندی اللہ نے قرآن کے اندر کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر۔ بہت واضح انداز میں اللہ نے کہا کہ کیا لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے، رفعت کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو گاڑا گیا ہے، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو بچھایا گیا ہے، یہ سب چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے۔ نبی فذکر، آپ ان کو سمجھاتے بجھاتے رہیے، انما انت مذکر، آپ صرف سمجھانے بجھانے والے ہی ہیں، آپ سب کو ہاتھ پکڑ کے ہدایت پہ نہیں لا سکتے، سمجھاتے بجھاتے رہیے، لست علیہم بمسیطر۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو اسے وہ کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مقتتل الذین من بعدہم، ان کے بعد رسولوں کے بعد جبکہ ان کے پاس ہدایت، ظاہر سی بات ہے قرآن آ گیا، کتاب آ گئی، رسول آ گئے، انبیاء آ گئے، تمام حقائق ہمارے پاس آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی ایک اللہ کو نہیں مان رہا، کوئی کفر کے راستے کو اختیار کر رہا ہے، تو اب اس میں دوش ہمارا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ حق کے آ جانے کے بعد، انبیاء کے بعد اگر یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں تو اگر اللہ چاہتے تو یہ اختلاف نہیں ہوتا، لیکن یہ قتال، قتل و غارت گری نہیں ہوتی، چونکہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اکثر لڑائی مذہبی کے بنیاد پر ہوتی ہے، مذہبی کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہاں، تو لیکن اس میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے، بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، پھر آگے وہی بات کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ لوگوں میں سے جو آپ سے قتل و قتال، غارت گری، یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیہ، ایک بات اور کہی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے، اس آیت کو دیکھ لیں کہ ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ اللہ نے، نہیں مما رزقناکم، ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، جو کچھ ہم نے، انفقوا مما رزقناکم، انفقوا کے ساتھ مما رزقناکم اللہ نے لگایا کہ اے لوگوں خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ جو کچھ ہم نے دیا۔ یہ مما رزقناکم صیغہ لا کر کے دراصل انسان کو یہ سمجھایا بجھایا گیا کہ آج جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہو یا تردد تمہیں ہوتا ہے، یہ دراصل تمہارا ہے ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دیا ہوا جو ہم ہی تم کو کہہ رہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، خرچ کرو۔ کب لگاؤ؟ آگے دیکھیے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں وہ تمام راستے جو خیر کے راستے ہیں وہ اللہ کا راستہ جان لیجئے گا، اس کے ہاں وہ تمام راستے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، غریب غربا کی مدد ہے، یعنی ہر وہ راستہ جو خیر اور بھلائی کا راستہ ہے، اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، فطرہ بھی ہے، قربانی، ساری چیزیں آگے، لیکن گناہ کا راستہ سے بچنا، اس کو بھی آگے بہت وضاحت کے ساتھ بات آئے گی۔ ہر وہ راستہ، میں اس میں سے محرم کا چندہ کو بھی ڈال لیجیے، گناہ کا، اللہ قرآن کے اندر اللہ نے صاف صاف کہا کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برائی اور گناہ، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ ہاں، کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ٹھیک ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی اور تقوی کے کام پہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی، نافرمانی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر کوئی آپ کو مجبور کرتا ہے، آپ پنگا لے، پنگا مطلب بس آپ سائڈ ہو جائیے، اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کا شادی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، آپ کو سماج سے ٹھیک ہے کاٹ دو، اللہ کو ناراض ہم نہیں کر سکتے ہیں دنیا کو راضی کرنے کے لیے، بات سمجھیے۔ تو ہر وہ راستہ جو خیر کا راستہ، خرچ کیا کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے حیثیت، پچھلے بار بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اللہ کے ہاں بہت یہ ضروری نہیں ہے، بہت یہ ضروری نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو ہماری حیثیت، آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ایک انسان مزدور ہے، وہ روزانہ کا، مہینہ کا وہ 10,000 روپیہ کما رہا ہے، 10,000 روپیہ میں سے وہ 10 روپیہ ہی خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی ہے جو مہینہ کا لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے نا، اب وہ لاکھوں کروڑوں میں سے اگر ایک آدمی ایک مہینہ کا 1,00,000 روپیہ کما رہا ہے اور وہ 10,000 روپیہ اللہ کے راستے لگا رہا ہے، تو کوانٹیٹی کے اعتبار سے تو دونوں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو قبولیت ہے وہ ہے نیت کی بنیاد پر۔
ہو سکتا ہے جو 10 روپیہ لگا رہا ہے اس کی نیت اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس 10 کا کتنا سا زیادہ ثواب بڑھا کر کے دے دے گا۔ ہو سکتا ہے جو لاکھوں لگا رہا ہے اس کی کیفیت اور اس کا خلوص کا معاملہ کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نیت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے اس 10 روپے کے مقابلے والے سے بھی بہت کم، ٹھیک ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا، کب؟ من قبل ان یأتی، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن بیع، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی لین دین ہوگا، وہاں پہ بیچنا اور خریدنا نہیں ہوگا کہ چلو دنیا میں تو ہم نیک کیے ہیں آخرت میں نیکی خرید لیں گے کسی سے، ولا خلہ، اور وہاں نہ دوستی کام آئے گی کہ چلو ہم دنیا میں تو بہت سا ایسا کام نہیں کر سکے، فلاں ہمارا دوست ہے بڑا نیک آدمی ہے، مرنے کے بعد اپنے دوست کے پاس جائیں گے، بھائی چلو تمہارا تو بیڑا پار ہو گیا، کچھ نیکی ہم کو بھی دے دو، نہیں ہو پائے گا وہاں پہ۔ یار اتنا اہم بات چل رہی ہے، بہت سے لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے، کیا کہا جائے۔ ولا شفاعت، اور وہاں پہ شفاعت کا بھی حق کسی کو نہیں ہوگا، شفاعت بھی نہیں ہوگی وہاں پہ۔ کتنی اہم بات ہے۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن میں کوئی خرید و فروخت، یہاں کچھ بھی ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی خرید لیں گے۔ دوست ہے، بسا اوقات الحمدللہ اچھے دوست ہوتے ہیں، ساتھ دے دیتے، اور کچھ الٹا سیدھا معاملہ ہو گیا، چاچا ودھایک ہے، معاملہ سیٹ ہو جائے گا، سفارش ہو جائے گی۔ ولا شفاعت، جب تک اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم اور اللہ کی یاد نہیں ہوگی، کوئی سفارشی بھی وہاں پر نہیں ہوگا۔ اور والکافرون هم الظالمون، دراصل انکار کرنے والے لوگ ہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو قرآنی آیات ہے اور قرآنی باتیں ہیں اس کی سمجھ اور اس کی بوجھ اور اس کا فہم عطا فرمائے۔ قرآن سے جڑیے اور لوگوں کو جوڑیے، اپنے گھر والوں کو جوڑیے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ آج امت کی جو ذبح حالی کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ امت اجتماعی طور پر قرآن سے کٹ چکی ہے۔ لفظ، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے قرآن سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو لفظی اعتبار سے بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اللہ معاف کرے۔ لفظ کے اعتبار سے جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم گنہ مد اخفا زبر زیر پیش، ہم تو اس اعتبار سے بھی قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمانوں، ہم سب کے کاندھے پہ ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ ہم اس قرآن کو مکمل طور پہ 100% اس قرآن کا علم حاصل کرتے اور اس قرآن کے پیغام کو لے کر پورے دنیا کے چپے چپے میں ہم پھیل جاتے، بٹ ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن ہماری نیتیں اور ہماری کوششوں اور ہمارے ارادوں سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آسان ہو جائے گی۔ ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں نیت ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب یہ کوشش بھی کریں، صرف ایسا نہ ہو کہ آپ جمعہ میں آئے، درس قرآن میں آئے، بیٹھے اور پھر کھیل ختم ہو گیا۔ نماز کی پابندی کریں، درس قرآن صرف ایک رسم نہیں ہے، نماز کی پابندی کرے۔ ہمارے ہاں نماز میں بڑی کوتاہی ہے، فجر کی نماز کی پابندی کرے، رات میں سویرے سونے کی کوشش کرے، کوئی دقت نہیں، آپ کا کام ہو گیا سو جائے، صبح اٹھیں، اور رات میں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت نہیں، دن میں کام کریں، سویرے سوئیں سویرے اٹھیں۔ یاد رکھیے یہ نصیحت کی باتیں آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ ہم سے سن رہے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے، کب مرا جائیں گے اور کب چیزیں ختم ہو جائے گی، پھر افسوس کر کے بھی ہم کچھ نہیں کر پائیں۔ اور میری آخری بات، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہیں کل سے نماز پڑھنی تھی۔ عربی کا ایک بہت شارٹ کٹ مقولہ ہے، رات میں سویا یہ سوچ کر کل توبہ کر لوں گا، صبح ہوئی آنکھ نہیں کھلی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک عفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم وسع رزقنا وسعة لا نحتاج الى احد من خلقک، نعوذ بک من ہمزات الشیاطین ونعوذ بک رب یحضرون۔ مولا تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے، تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما دیجیے، بشمول مولانا شمیم صاحب کی والدین میرے والدین بہن سمیت جو لوگ بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں سبوں کی مغفرت فرما دیجیے، گناہوں سے بچا لیجیے، نیکیوں کے راستے پہ لگا اور چلا دیجیے، جب تک زندہ رکھیے ایمان اور اعمال کے ساتھ جوڑ کر کے رکھیے، جب بھی موت دیجیے خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے، جب بھی موت دیجیے خاتمہ بالخیر عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمد للہ۔